ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، سرکار کا میلاد کریں گے، ہر عالم سرکار کا میلاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، صدق اللہ وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبتوں کے ساتھ پورا مجمع درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، بڑے قابل مبارک ہے ہمارے محترم جناب یامین صاحب اور ان کے بچے کہ اللہ نے ان کو دولت سے نوازا تو دل میں تاج محل یا دہلی کا لال قلعہ یا کوئی میوزیم یا بھول بھلیا دیکھنے کی تمنا نہیں، بلکہ سرکار کے روضہ مبارک دیکھنے کی تمنا ہوئی، اور سرکار کا کرم ہو گیا کہ ان کا ٹکٹ بھی کنفرم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے، اور بارگاہ رسول میں حاضری جو ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ان کی حاضری کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ شاعر کہتا ہے، حاجی صاحب، زمین ہند سے طیبہ نگر جانا مبارک ہو، زمین ہند سے طیبہ نگر جانا مبارک ہو، مبارک ہو مبارک ہو تمہیں عمرہ مبارک ہو، مبارک ہو مبارک ہو تمہیں عمرہ مبارک ہو۔ اور حجر وہ جس کو چوما ہے شہنشاہ دو عالم نے۔ حجر کا معنی ہے پتھر، حجر اسود ہے نا جس کو حجاج کرام چومتے ہیں۔ حجر وہ جس کو چوما ہے شہنشاہ دو عالم نے، تمہیں کعبے میں اس کا چوما چھونا مبارک ہو، تمہیں کعبے میں اس کا چوما چھونا مبارک ہو۔ وہ ہادی جن کے آنے سے زمانے میں بہار آئی، وہ ہادی جن کے آنے سے زمانے میں بہار آئی، ان کے در سے بخشش کی سند لانا مبارک ہو، سبحان اللہ، ان کے در سے بخشش کی سند لانا مبارک ہو۔ کبھی مکہ کی وادی میں، کبھی طیبہ کی وادی میں، کبھی مکہ کی وادی میں، کبھی طیبہ کی وادی میں، یامین قادری زمزم تجھے پینا مبارک ہو، یامین قادری زمزم تجھے پینا مبارک ہو۔ اور اٹھو شکرانے کے عبد و نفل دل سے ادا کر لو، اٹھو شکرانے کے عبد و نفل دل سے ادا کر لو۔ تعال اللہ طواف خانہ کعبہ مبارک ہو، تعال اللہ طواف خانہ کعبہ مبارک ہو۔ جناب فاطمہ زہرا کا تجھ کو واسطہ مولا، جناب فاطمہ زہرا کا تجھ کو واسطہ مولا۔ نبی کے شہر میں یامین کو بھی جانا مبارک ہو، نبی کے شہر میں یامین کو بھی جانا مبارک ہو۔ اور تین اشعار نعت کے ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ 2-3 بات ہوگی، پھر انشاءاللہ صلاۃ والسلام ہو جائے گا۔ کاش یہ گزر جائے زندگی مدینے میں، سب آمین بول دیجئے، آمین۔ کاش یہ گزر جائے زندگی مدینے میں، مصطفیٰ عطا کر دے جھوپڑی مدینے میں، بے شک سبحان اللہ، مصطفیٰ عطا کر دے جھوپڑی مدینے میں۔ میں بہاروں پلکوں سے ان کی پیاری چوکھٹ کو، میں بہاروں پلکوں سے ان کی پیاری چوکھٹ کو۔ ایسی مجھ کو مل جائے نوکری مدینے میں، ایسی مجھ کو مل جائے نوکری مدینے میں،
اور قیدی بن کے رہ جاؤں لوٹ کر نہ گھر آؤں۔ پوچھئے عالی صاحب گئے حج کے لیے، جب گنبد خضرا سے دور ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ دل سینے سے باہر نکل جاتا ہے، آنے کی بالکل سمجھ لیے اس کی اچھا نہیں ہوتی، یہ تو سامنے مجبوری ہوتی ہے، ورنہ حاجی جاتے ہیں تو دعا یہی کرتے ہیں اللہ اسی سائے میں میری روح نکل جائے تو میں قسمت کا دھنی ہو جاؤں، قیدی بن کے رہ جاؤں لوٹ کر نہ گھر آؤں، لا کے کوئی پہنا دے ہتھکڑی مدینے میں، لا کے کوئی پہنا دے ہتھکڑی مدینے میں۔ معزز سامعین کرام، ایک سوال ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ جب اس میں بحث و مباحثہ ہوا تو بعض علماء کرام نے کہا کہ مکہ سب سے افضل ہے، انہوں نے بہت مدلل دلیلیں دی۔ بعض نے کہا مدینہ سب سے افضل ہے، انہوں نے بھی ٹھوس دلیلیں دی، کوئی ایسی ویسی دلیلیں نہیں دی، اور سب کی دلیلیں اپنی اپنی جگہ حق ہے، درست ہے، مگر شیخ عبدالحق وحدی دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک مصطفیٰ مکہ میں رہے مکہ افضل ہے، اب مصطفیٰ مدینے میں ہے تو مدینہ افضل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، گوش پاک کا دامن، گوش پاک کا دامن۔ افضل کیوں ہے؟ تو شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب آپ کے شہر مقدس کی قسم، وانت تحل بہذا البلد، اس لیے شہر کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ محبوب اس شہر میں آپ تشریف فرما ہیں۔ اس آئے مبارکہ کے حوالے سے شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے، حضرت شیخ عبدالحق وحدی دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں نبی کی ذات ہوتی ہے وہ جگہ سب سے افضل ہوتی ہے۔ آپ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا اگر یہی وجہ ہے تو پھر جنت افضل نہیں ہونی چاہیے؟ جنت کی لوگ تمنا کیوں کریں؟ روضہ رسول کے سائے میں ہی رہ جائیں، یہ محشر کیوں ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں محشر میں بھی میرے مصطفیٰ کی ذات ہوگی، اس لیے اس وقت محشر سب سے افضل ہو جائے۔ جہاں ذات مصطفیٰ ہے وہ جگہ سب سے افضل و اعلیٰ، اور یقیناً حجاج کرام جاتے ہیں اپنے دامنے، اپنے خالی دامن کو گوہر مراد سے پر کر کے لاتے ہیں۔ وہ کیسے لاتے ہیں؟ حضرت یوشع بن نون کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے ایک منزل پر پہنچے تو پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چھلانگ لگا دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا بھوک لگی ہے، مچھلی کہاں ہے؟ کہا حضور وہ مچھلی تو فلاں جگہ پہ زندہ ہو کر دریا میں کود گئی تھی۔ آپ نے فرمایا پلٹو وہی ہماری منزل ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اس مقام پر حضرت خضر علیہ السلام تھے، انہی کی تلاش میں یہ دونوں سفر کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ نے ذہن دیا کہ جہاں ایک اللہ والے کی ذات ہوتی ہے وہیں کی فضا انسان کو زندگی بخشتی ہے، مردہ دلوں کو تازگی بخشتی ہے۔ حضرات جہاں حضرت خضر علیہ السلام ہیں ان کی فضاؤں کا پاور یہ ہے کہ ایک پکی ہوئی مچھلی کو اللہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ جہاں خضر ہو تو وہاں پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے، اور جہاں میرے مصطفیٰ کا جسم ناز ہو وہ مدینہ کتنا افضل و اعلیٰ ہوگا، وہ مدینہ کتنا افضل و اعلیٰ ہوگا۔ ہجرت کا موقع ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، ام معبد کے یہاں سرکار کا قیام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ام معبد کہتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میرے غریب خانے پر تشریف فرما ہوئے تو سرکار نے وضو فرمایا۔ کیا فرمایا؟ سرکار نے وضو فرمایا، اور وضو کا پانی بہ کر ایک سوکھے درخت کے تنے کی طرف پہنچا۔ سبحان اللہ، ایک پیڑ تھا جن کی جڑیں سوکھی ہوئی تھی، تنا سوکھا ہوا تھا۔ ام معبد کہتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی بہ کر جو سوکھے تنے کی طرف گیا،
ہم نے کیا دیکھا کہ کئی دنوں کے بعد اس کی برکت سے وہ سوکھا تنا ہرا ہو گیا. سبحان اللہ. وہ سوکھا تنا ہرا ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد پھل بھی آنے لگے. معبد کہتی ہے کہ جب وہ پھل تیار ہو گئے تو ہم نے اس کو توڑ کر کھانا چاہا, ہم نے کھایا بھی, اور جب کھانے لگے تو وہی خوشبو اس پھل سے آ رہی تھی جو خوشبو مصطفیٰ کے جسم عنبر سے آ رہی تھی. حضرات پتہ چلا جہاں مصطفیٰ کی ذات ہوتی ہے وہاں زندگی پیدا ہو جاتی ہے, سوکھے ہوئے تنے کو زندگی مل جاتی ہے. آپ کے گھر میں ایک بکری تھی جن کے تھن سوکھے ہوئے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھنوں میں اپنا دستے کرم لگایا. سبحان اللہ. دستے کرم کا لگنا ہی تھا کہ بکری کے تھن میں دودھ آ گئے, اور جب دودھ آ گئے تو حضرت ام معبد کا گھر برتن سے, دودھ سے سارا برتن بھر گیا گھر کا. آپ فرماتی ہے تاریخ کے اندر آتا ہے سرکار کا معجزہ اور سرکار کا کرم اتنا ہو گیا کہ وہ بکری 1 سال نہیں 2 سال نہیں 18 سال تک مسلسل دودھ دیتی رہی. سبحان اللہ. پتہ کیا چلا جہاں مصطفیٰ کی ذات ہوتی ہے وہاں مردہ دل کو زندگی مل جاتی ہے, غریب ہے تو اسے امیری میسر ہو جاتی ہے, گنہگار اگر ہوتا ہے تو اسے گناہوں سے پاکیزگی نصیب ہو جاتی ہے. حضرات محترم پتہ یہ چلا کہ آج جہاں روضہ رسول ہے دیوانے وہاں جاتے ہیں اور اپنے بے نور دلوں کو ضیا بخشتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں جا کر اپنے زندگی کی ضمانت لیتے ہیں. حضرات محترم کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ جانے کے بعد انسان کو کسی چیز کی ضمانت مل جائے؟ ہرگز نہیں مل سکتا. ہاں ایک آستانہ ہے جن کو روضہ رسول کہا جاتا ہے. نبی فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی, جو میرے روضے کا دیدار کر لیتا ہے میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. حضرات دیوانے جاتے ہیں اور شفاعت رسول کا حقدار بنتے ہیں, بڑے خوش نصیب ہیں. ایک بار گئے, دوسری بار پھر جا رہے ہیں. دعا کیجئے اللہ اگر دولت دیا ہے دعا کیجئے مولا کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی کعبے کا طواف, حجر اسود کا بوسہ, صفا و مروہ کی سعی اور روضہ رسول کے سائے میں درود و سلام پڑھنا نصیب فرمائے. حضرات وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک کہ جہاں ایک گنہگار جاتا ہے تو ان کے گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے اور اسے شفاعت کی ضمانت میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے لیتے ہیں. حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم جس پر ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب, عقبہ میں بھی وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان چند کلمات پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حاجی یامین صاحب کو کہ انہوں نے ایسے پاکیزہ سفر کا انتخاب کیا کہ پل پل میں سیکنڈ میں ان کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی, اور جب آپ جائیں تو خاص طور سے اس گنہگار کے لیے بھی دعا کریں. انشاءاللہ میں نے بھی ارادہ بنایا ہے, مولا کا کرم ہو گیا تو انشاءاللہ ضرور دربار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا شرف مجھے ملے گا. اور اگر مجھے پہلے یہ معلوم رہتا کہ فلائٹ کی 2 سیٹیں خالی ہیں تو حضرت انشاءاللہ میں تیار ہو جاتا, لیکن اب میرے سامنے مجبوری کیونکہ میں نے 2 پروگرام لے لیا ہے. صبح مجھے سفر کرنا ہے, 18-19 کا پروگرام ہے. میں نے وعدہ کر لیا ہے, وعدہ خلاف عین وقت میں نہیں کر سکتا. اگر میرے سامنے یہ نہیں ہوتے تو انشاءاللہ یہ گنہگار تیار ہو جاتا. اللہ تعالیٰ میرے دلی تمنا کو پوری فرمائے. آپ سب کو اللہ تعالیٰ حج اور عمرہ کی توفیق عطا فرمائے.